آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے دیکھیے خروج کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ خروج باب نمبر 14 اور اس کی آیت نمبر 10 سے ہم پڑھیں گے۔ اور جب فرعون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہے۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ ہاللیلویہ۔ تشریف رکھیے اپنی جگہوں پر۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر، سیکھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، اور آج کا یہ کلام ہم سب کے لیے ایک نئی موٹیویشن اور ایک انکریجمنٹ کا باعث ہو۔ آمین۔ آج جس چیز کے بارے میں ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے وہ ہے خدا تمہارے لیے لڑے گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آئیے میرے ساتھ آخری آیت کو ہم سب مل کر پڑھیں گے، خروج 14 کو سب مل کر اسے دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ ہاللیلویہ۔ خروج کی کتاب میں سے ہم نے پڑھا ہے، جب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر لے آ، جب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ سمندر کے کنارے پر تم لوگ ڈیرے لگا لو، اور انہوں نے ویسا ہی کیا۔ وہ سمندر کے کنارے پر وہاں پر انہوں نے ڈیرے لگائے، اور اس کے بعد خدا نے فرعون اور اس کی فوجوں کے دلوں کو سخت کر دیا، اور وہ سب ان کا پیچھا کرنے کے لیے ان کی طرف دوڑتے آ رہے تھے۔ اب جب انہوں نے آگے موو کرنا تھا تو ان کے سامنے بحر کلزم تھا، موجیں مارتا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، اور پیچھے فرعون اور اس کی فوج ان کا پیچھا کر رہی ہے ان کو پکڑنے کے لیے، اور انہوں نے ویسا ہی کیا۔ وہ سمندر کے کنارے پر وہاں پر انہوں نے ڈیرے لگائے، اور اس کے بعد خدا نے فرعون اور اس کی فوجوں کے دلوں کو سخت کر دیا، اور وہ سب ان کا پیچھا کرنے کے لیے ان کی طرف دوڑتے آ رہے تھے۔ اب جب انہوں نے آگے موو کرنا تھا تو ان کے سامنے بحر کلزم تھا، سامنے بھی ایک موت کا منظر ہے، موجیں مارتا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ وہاں پر خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور خدا موسیٰ کو کیا کہتا ہے؟ 13ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو، اور جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ آمین۔ یاد رکھیں، خدا
याद रखें, खुदा हमारे बिहाफ पर जंग लड़ता है। आमीन। खुदा हमारे लिए जंग लड़ता है। मूसा उन मिस्रियों से कह रहा है कि डरो मत, खौफ ना खाओ। वो मिस्री जिन्हें तुम देख रहे हो, आज के बाद तुम उन्हें नहीं देखोगे। खुदा हमें फतह देने को है, खुदा हमें इस समुंदर के पार ले जाने को है, खुदा हमारे लिए जंग लड़ने को है और हम उसकी नजात के काम को देखने को है। आमीन। पहली चीज, खुदा हमारे लिए जंग को लड़ता है। यहाँ पर जब वो इस मुसीबत में थे, इस परेशानी में थे, और 11वीं आयत में हमने पढ़ा कि वो मूसा से वहां पर गिले शिकवे करने लगे। जब उन्हें अब दोनों तरफ मौत नजर आ रही थी, वो ये सोच रहे थे कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर भी हम मर जाएंगे, और अगर हम पीछे देखते हैं तो फिर भी मौत हमारा पीछा कर रही है। और वो मूसा से शिकायत करने लगे कि इससे बेहतर था कि हम मिस्र में रहते और वहीं पर हम उनकी खिदमत करते करते मर जाते। लेकिन खुदा का उनके लिए प्लान और था। हम बहुत दफा जब आजमाइश में गिरे होते हैं, हम दुख की हालत में होते हैं, हम मुसीबत की हालत में होते हैं, हम दुखों को फेस कर रहे होते हैं, हम चैलेंजेस में से गुजर रहे होते हैं, तो हम ये समझते हैं कि शायद ये खुदा की मर्जी है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, खुदा की मर्जी हमारे लिए ये नहीं है कि हम कर्ज उठाएं, हम दुख उठाएं और हम तंगदस्ती की हालत में पिसते रहें, बल्कि खुदा की हमारे लिए मर्जी ये है कि वो हमें बहाल करना चाहता है, वो हमें बढ़ाना चाहता है, वो हमें आगे लेकर जाना चाहता है, वो हमें कुलजम से पार लेकर जाना चाहता है। वो हमारे लिए जंग लड़ता है। वो हमें कुलजम के बीच में मारने के लिए नहीं, बल्कि वो हमें कुलजम के बीच में बचाने के लिए मौजूद है। आमीन। हम अपनी अकल और अपनी हिकमत के मुताबिक सोच रहे होते हैं कि अब शायद ये बीमारी है, ये मेरी जिंदगी को खत्म कर देगी, ये क्राइसिस है, ये मेरी जिंदगी को खत्म कर देगा। कोई और प्रॉब्लम है, हम उसमें ये पहले से सोच लेते हैं, ये पहले से सहन बना लेते हैं कि अब शायद ये आखिरी वक्त है और बहुत जल्द मैं इस जहां से रुखसत होने को हूं। लेकिन खुदा का आपके लिए प्लान और है। मुझे नहीं पता आप किस हालत में यहाँ पर मौजूद हैं। आप तंगदस्ती की हालत में हैं, आप गुर्बत की हालत में हैं, आप अफलास की हालत में हैं, आप गिर चुके हैं, आप तारीकी की कुव्वतों में घिरे हुए हैं, आप बीमारी में घिरे हुए हैं, आप रिश्तेदारों नातेदारों के बोझ उठाए हुए हैं। लेकिन आज सुबह खुदा का कलाम आपके लिए ये है, खुदा आपको कुलजम के पार लेकर जाने को है, खुदा आपको बहाल करने को है, खुदा आपकी तारीकी कुव्वतों से कलाम करने को है, और खुदा आपके गुर्बत और अफलास के जुआ को तोड़ने को है, और खुदा आपको बहाल करने को है। आमीन। खुदा का कलाम आज सुबह आपके लिए ये है, खुदा हमारे लिए जंग लड़ता है। आमीन। दूसरी बात, ईमान की आजमाइश में खुदा का रास्ता। ईमान की आजमाइश में खुदा का रास्ता। याद रखें, जब हम मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ चीज़ों में घिर जाते हैं तो बहुत दफ़ा हम ऐसी कंडीशन को फेस कर रहे होते हैं जहाँ पर हमें कुछ नज़र नहीं आता है, जहाँ हमें चारों तरफ मायूसी नज़र आती है। और जो कंडीशन यहाँ पर हमें नज़र आ रही है कि वो लोग समुंदर के किनारे पर खड़े हैं, पीछे फौज है, आगे समुंदर है, और एक ईमान की आजमाइश में खड़े हैं कि अब पता नहीं आगे हमारे साथ क्या होगा।
لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ خدا بند راستوں میں بھی ہمارے لیے راستہ بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ جہاں پر سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، وہاں ایک راستہ وہ جو ہمیشہ کے لیے کھلا رہتا ہے، وہ قادر مطلق کا راستہ ہے، وہ خداوند کا راستہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ خدا آپ میں سے بہت ساروں سے ہم کلام ہے، وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جہاں ہمارے لیے راستے بند ہو چکے ہیں، ایمان رکھیں خدا آپ کے لیے راستہ پیدا کرنے کو ہے۔ یہ ان کے لیے بھی ایک آزمائش تھی۔ اگر ہم 15ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ آگے بڑھیں، اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل نکل جائیں گے۔ یہ ایمان کی آزمائش ہے۔ خدا موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو اپنی لاٹھی بڑھا اور سمندر پر مار، اور سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور درمیان میں راستہ تخلیق ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر ہم خدا کی حضوری میں معجزہ لینا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خداوند سے معجزہ لینا ہے، تو پھر ہمیں اس پر ایمان بھی رکھنا ہے۔ جو شک و شبہات ہوتے ہیں وہ ہمیں ایمان سے بھی گراتے ہیں، اور وہ ہمیں ہمارے معجزے سے دور لے جاتے ہیں۔ جب ہم خدا کی قدرت پر شک کرنے لگتے ہیں اور پورا ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو پھر ہم اپنے معجزے سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی خدا نے موسیٰ سے یہ کہا کہ تو اپنی لاٹھی سمندر پر بڑھا اور وہ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اگر موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر کی طرف نہ بڑھاتا تو کبھی سمندر 2 حصوں میں تقسیم نہ ہوتا۔ اس وقت تک وہ سمندر 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوا جب تک کہ موسیٰ نے اس سمندر پر لاٹھی نہیں بڑھائی۔ اگر ہم اپنا معجزہ لینا چاہتے ہیں، اگر ہم خدا کی حضوری میں کچھ نیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم خدا کی حضوری میں اس قدرت کو، اس خدا کے جلالی ہاتھ کو تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے زندہ کلام کو تجربہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایمان میں قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ایمان سے قدم بڑھائیں گے، آپ کے سامنے جتنے سمندر آئیں گے، خدا ان سمندروں کے بیچ میں آپ کے لیے راستہ پیدا کرنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے جتنے بڑے بڑے پہاڑ آئیں گے، خدا ان پہاڑوں کو آپ کے لیے ویران کرتا جائے گا، کیونکہ اس کے کلام میں قدرت ہے، اس کے نام میں قدرت ہے۔ آمین۔ جب موسیٰ نے ایمان سے اپنی لاٹھی کو سمندر پر بڑھایا تو وہ سمندر کیا ہوا؟ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور خدا نے ان کے لیے اس سمندر کے بیچ میں راستے کو پیدا کر دیا۔ شاید آپ بہت ساری جگہوں پر یہ سوچ رہے ہیں کہ اب راستہ نہیں پیدا ہوگا، اب اس چیز کا کوئی اور سلوشن نہیں ہے، لیکن خدا آپ کے لیے راستہ بنانے کو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے جنگ لڑتا ہے۔ آمین۔ تیسری بات، خدا ہمارے لیے ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ آمین۔ خدا کیا کرتا ہے؟ ہمارے لیے ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتا ہے۔ 21ویں آیت میرے ساتھ دیکھیں۔
پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی 2 حصے ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور ان کے دانے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ آمین۔ خدا ہمارے لیے ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتا ہے۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے خدا سے سب کچھ ممکن ہے۔ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خداوند سے ممکن ہے، کیوں؟ کیونکہ خدا سے سب کچھ ممکن ہے۔ آمین۔ اب اگر ہم انسانی نقطہ نظر سے اس چیز کو سوچیں تو سمندر کبھی بھی 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا ہے اور سمندر کے بیچ میں کبھی بھی راستہ نہیں بن سکتا ہے۔ یہ ہماری انسانی عقل ہے، لیکن جب ہم ایمان سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم ایمان میں آگے بڑھتے ہیں تو ایمان کیا ہے؟ وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے وہ ہم ایمان سے دیکھ سکتے ہیں، جو ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتے ہیں جب ہم ایمان سے اسے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ایمان سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ خدا ہمارے لیے ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتا ہے۔ آمین۔ وہ راستے جو بند ہو چکے ہیں خدا وہاں پر راستوں کو بنانا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں پر طوفان ہے خدا وہاں پر امن کو لانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جہاں پر موت ہے خدا وہاں پر زندگی کو لانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جہاں پر مایوسی ہے وہاں پر خدا اطمینان اور شانتی کو لانے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا ہمارے لیے ناممکن چیزوں کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ جب سمندر کو موسیٰ نے لاٹھی ماری اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو وہاں پر اب سمندر کس طرح کا نظر آ رہا تھا کہ دونوں طرف اس طرح تھا جس طرح سے کوئی پانی کی دیوار ہے، اور وہ لوگ بڑے آرام سے بڑے کمفرٹ کے ساتھ اس راستہ میں سے گزر کر سمندر کو پار کر رہے تھے۔ جب آپ ایمان میں ہوتے ہیں، جب آپ مسیح میں جی رہے ہوتے ہیں تو سیم یہی کنڈیشن، یہ حالت ایک ایماندار کی ہوتی ہے۔ یہاں پر جو پانی ہمیں دیواروں کی صورت میں نظر آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ان چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، یہ ہماری پرابلمز، ہماری مصیبتوں، ہماری تنگ دستی، ہماری بدحالی کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا کس طرح سے ان ساری چیزوں کو چیرتے ہوئے، ان بدحالی کی قوتوں کو ختم کرتے ہوئے، خدا ان ناراستی کی قوتوں کو ختم کرتے ہوئے، خدا ان بیرا روی کے گناہوں کو ختم کرتے ہوئے، خدا ان قوتوں کو، ان تاثیروں کو ہماری زندگی سے ختم کرتا جاتا ہے اور وہ ہمارے آس پاس ہوتی ہیں، لیکن ہم ان میں سے گزر کر خدا کی قدرت اور اس کے جلال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آمین۔ داؤد کس طرح سے زبور 23 میں کہتا ہے، خواہ موت کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیوں؟ کیونکہ لشکروں کا خدا میرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ موت ان کے آس اور پاس ہے، ان کے آس اور پاس سمندر کی لہریں ہیں، لیکن وہ پانی ان کا کچھ بگاڑ نہیں رہا، کیونکہ وہ خدا کے پلان اور خدا کے پرپس میں ہیں۔ جب ہم خدا کے پلان میں ہوتے ہیں، جب ہم خدا کے منصوبہ میں ہوتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم موت کی وادی میں سے بھی گزریں گے ہم کسی بلا سے نہیں ڈریں گے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔ آمین۔ خدا ہمیں مرنے نہیں دے گا، بلکہ خدا ہمیں اس موت کی وادی میں سے بھی گزار کر زندہ لے جائے گا۔ آمین۔ چوتھی بات، ایمان کا اظہار اور خاموشی۔
14वीं आयत हमने पढ़ी, वहाँ पर क्या लिखा था? खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। खामोश रहना भी हमारे ईमान को जाहिर करता है। कभी कभी हम समझते हैं कि जो खामोश रहना है ये हार को मान लेना या शिकस्त को तस्लीम कर लेना है, लेकिन जो रास्तबाज शख्स है उसकी खामोशी में भी उसका ईमान जिंदा रहता है। आमीन। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, खामोश रहो और उसके जलाल को देखो। ईमान में और दुआ में डटे रहना है। जब आप खामोश रहेंगे और ईमान और दुआ में कायम रहेंगे, आप यकीन जाने आप खुदा की कुदरत को देखेंगे। आप शिकस्त खुर्दा नहीं होंगे बल्कि आप फतहमंद होंगे। आमीन। रास्तबाज की खामोशी उसकी शिकस्त नहीं है बल्कि उसकी खामोशी में उसकी फतह है। आमीन। रास्तबाज की खामोशी क्या है या ईमान की खामोशी क्या है? कि हमें कोठरी में जाना है और हमें दुआ करनी है। आमीन। कलाम मुकद्दस में दुआ के ताल्लुक से क्या लिखा है कि तू अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद कर और पोशीदगी में उससे दुआ कर। जो पोशीदगी में तुझे देखता है वो तुझे बदला देगा। हालेलुया। हमें खुद से बदला नहीं लेना है बल्कि हमारा बदला लेने वाला आसमानों पर मौजूद है। हालेलुया। कभी कभी हम खुद से कोशिश करते हैं, हम बदला लेने की कोशिश करते हैं। इंसान के अंदर ये रविश है कि वो बदला लेने की कोशिश करता है, लेकिन रास्तबाज को खुदा ने बदला लेने के लिए नहीं बनाया है, खुदा ने उसको दुआ करने के लिए बनाया है। और उसके लिए ये है कि खुदावन उसके लिए जंग लड़ता है और वो उसके लिए बदला लेगा। आमीन। दाऊद बड़ी खूबसूरत बात कहता है, मेरा मुकदमा आप पे ही तू ले ले। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, ऐसी कंडीशन में हैं, इस कलाम को अपनी ज़िंदगी के लिए बोलें। शरीर आपको कहेगा कि तू बदला भी ले, तू थाने भी जा, मुकदमा भी कर, केस भी कर, वो सारियाँ चीज़ां कर जो एक इंसान होते हुए जो एक इंसानी रवैया है, इब्लीस आपको उसके लिए मजबूर करेगा। लेकिन खुदा क्या कहता है? हमें बदला नहीं लेना है, हमें माफ़ करना। माफ़ी के बारे में ऑलरेडी आपको बहुत दफ़ा सिखाया गया है, आप जानते हैं। मैं उस चीज़ की तरफ नहीं जाऊंगा कि हमें कितनी दफ़ा माफ़ करना है और बाइबल में माफ़ी की तालीम क्या है। लेकिन एक चीज़ जो सिर्फ मैं आपसे कहूँगा, अगर हम कभी ऐसी कंडीशन में आए तो हमें रास्तबाज होते हुए, दुआ करते हुए हमें माफ़ करना है, ना कि हमें बदला लेना है। जब हम कोठरी में जाएंगे, पोशीदगी में दुआ करेंगे, तो फिर खुदा हमारे लिए हमारी जंगों को लड़ेगा और वो खुद हमारे लिए बदला लेगा। हमने पिछले दिनों एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखी यूएस में। लास्ट संडे भी बाबा जी आपको बता रहे थे, पास्टर चार्ली जो यूएस में थे उन्हें शूट कर दिया गया और उनकी वाइफ ने क्या किया। हालांकि वो जिसने ये सब कुछ किया वो पकड़ा भी गया। और यूएस में आपको पता है हमारे जैसे लॉज नहीं है कि आप पैसे दे के तो आप रफा दफा कर लें, चीज़ें सेटल कर लें। वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होती। जो उस शख्स का वालिद था, जब उसने मीडिया पर कहीं उसका स्केच देखा तो उसके वालिद ने खुद अपने बेटे को पकड़वा दिया। लेकिन उसकी वाइफ ने वहाँ पर, वो एक बड़े मजमा में बात कर रही थी
جہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی تھے، اور اس نے وہاں پر خدا کے کلام کو کوٹ کیا کہ جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو اس نے کہا خدا انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے قاتل کو معاف کرتی ہوں۔ خدا ہمارے لیے بہترین بدلہ لینے والا ہے، اور اس خادم کا جو مرڈر ہے وہ یو ایس میں بہت ساری زندگیوں کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید نجات کا وسیلہ بنا ہوا۔ میں بھی شاید وہ اپنی زندگی میں ایک بھی روحوں کو نہ بچاتا، لیکن اس کا مرڈر بہت ساری زندگیوں کی سوچ کو تبدیل کر گیا، اور وہاں پر کتنے ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، ینگ بزرگ، جتنے بھی نوجوان بیٹے بیٹیاں یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس تھے، وہ اس کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کے لیے اسٹینڈ لیا۔ راست باز کے لیے خدا ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے جنگ لڑتا ہے۔ آمین۔ میرے ساتھ دیکھیے ایک آخری ریفرنس تواریخ کی کتاب میں، تواریخ کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں، دوسری تواریخ 15ویں آیت سے میں اس کو پڑھوں گا۔ اور وہ کہنے لگا، اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں اور اے بادشاہ یہوشافط، تم سب سنو، خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے انباہ کی وجہ سے نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا، دیکھو وہ اس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں اور دہشت یوریل کے سامنے وادی کے سرے پر تم کو ملیں گے۔ تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا، اے یہودا اور یروشلم، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا، خوف نہ کرو اور ہراساں نہ ہو، کل ان کے مقابلہ کو نکلنا، کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ آمین۔ یہاں پر جو یہوشافط بادشاہ ہے، جو بنی امون کے لوگ تھے، وہ ان پر چڑھائی کرنے کے لیے نکلے، اور یہوشافط بادشاہ اور اس کے ساتھ لوگ جو تھے وہ پریشان تھے، اور وہ ڈر رہے تھے کہ شاید ہم اب کیا کریں گے۔ لیکن وہاں پر خدا کا کلام جو انہیں وہاں پر ملا وہ کیا تھا کہ خداوند تمہارے لیے جنگ کو لڑے گا اور تم اس جنگ میں فتح مند ہوگے۔ کیا لکھا ہے؟ یہودا اور یروشلم، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا۔ خدا ہمارے لیے جنگ کو لڑتا ہے اور وہ ہمیں فتح مند بناتا ہے۔ آمین۔ ہمارے لیے جو آج کلام کے اندر میں سے سیکھنے کی بات ہے کہ ہم کسی بھی ایسی حالت میں ہیں، کسی بھی ایسی صورتحال میں ہیں جہاں پر موت ہمارے چاروں اطراف ہے، ہمیں شاید کہیں بھی زندگی کی امید نظر نہیں آ رہی ہے، ہمیں شاید کہیں بھی زندگی کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن یاد رکھیں خدا کا کلام آج صبح ہمارے لیے یہ ہے کہ خدا ہمارے لیے جنگ لڑتا ہے اور وہ ہمیں فتح مند بناتا ہے، وہ ہمیں قوت بخشتا ہے، وہ ہمیں طاقت بخشتا ہے، اور وہ ہمارے لیے نئے راستے کو بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ ہمیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خداوند پر فخر کرنا ہے۔ خداوند کے کلام زبور میں لکھا ہے، کسی کو رتھوں کسی کو گھوڑوں پر فخر ہے، لیکن میرا خداوند زندہ ہے، مجھے اپنے خداوند پر فخر ہے، کیونکہ وہ میرے لیے جنگوں کو لڑتا ہے اور وہ مجھے فتح مند بناتا ہے، وہ مجھے فتح بخشتا ہے۔ آج صبح خدا کا کلام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں ہیں، خدا کا کلام ہمیں فتح دینے کو ہے، خدا کا کلام ہمیں قوت دینے کو ہے، اور خدا کا کلام ہمیں فتح بخشنے کو ہے۔ ہاللیلویہ۔ آمین۔ آئیے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں۔